السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 7 کی ٹرانسلیشن جو کافی ٹائم پہلے ہم نے شروع کی تھی وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ تو آپ سب لوگ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اپنے سامنے اوپن کریں، اور پیج نمبر ہے آپ کی بک کا 38۔ وہاں سے 38 کی بالکل لاسٹ لائن ہے، وہاں سے آج ہم نے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنی ہے۔ لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جہاں سے کوئی بھی لفظ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں جس کا میننگ پہلے آپ نے کہیں پہ نہیں سنا، تو وہ میننگ آپ ساتھ میں لکھ سکیں تاکہ ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ٹیکسٹ بک اپنے سامنے اوپن کریں، لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں، ہم اپنا سبق جو ہے وہ آج کا شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 38 کی بالکل لاسٹ لائن ہے، I will not eat them، میں ان کو نہیں کھاؤں گا، unless I can have، جب تک I can have، میں نہیں رکھ لیتا، the lovely necklace، خوبصورت ہار، that you are wearing، جو تم نے پہنا ہوا ہے۔ میں اس وقت تک یہ نہیں کھاؤں گا، کیا چیز؟ جو اس ملکہ نے اس کو مٹھائی دی تھی مٹھی بھر کر، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں یہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خوبصورت ہار مجھے نہیں مل جاتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ said the boy، وہ لڑکا یعنی کہ آگے سے بولا۔ اب اس کے بعد the queen thought، کوئین نے، ملکہ نے یہ سوچا، تھنک کی سیکنڈ فارم ہے، تھنک سوچنا، تھاٹ سوچا، that the sweets would poison the boy، کہ یہ جو مٹھائیاں ہیں یہ چونکہ زہریلی ہیں تو بچہ جو ہے اس کے اندر یہ زہر اثر کر جائے گا، بچے کی جسم کے اندر زہر چلا جائے گا، مٹھائیاں اس کو زہریلا بنا دیں گی۔ the queen thought that the sweets would poison the boy، ملکہ نے یہ سوچا کہ مٹھائیاں اس بچے کے اندر زہر پہنچا دیں گی۔ so she gave him the necklace، چنانچہ she gave کی سیکنڈ فارم ہے give دینا، gave دیا۔ so she gave him، چنانچہ اس نے اس کو دیا، اس لڑکے کو، کیا چیز؟ the necklace، ہار۔ the child ran out of the palace، the child، بچہ، ran out of the palace، محل سے باہر کی طرف بھاگا، before anyone could stop him، اس سے پہلے کہ کوئی آدمی اسے روک سکتا، اس سے پہلے کہ کوئی آدمی اسے روکتا، بچہ ہار لے کر محل سے باہر کی طرف بھاگا۔ he did not stop، وہ نہیں رکا، until، یہاں تک کہ he reached the palace، وہ محل میں پہنچ گیا، where، جہاں his mother lay، اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ رکا نہیں یہاں تک کہ وہ ہار لے کر اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ he quickly، اس نے جلدی سے، threw، پھینکا، throw کی سیکنڈ فارم، the necklace، ہار، over her head، اپنی ماں کے سر پہ۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کے سر سے اس ہار کو پھینکا، یعنی سر سے نیچے کی طرف پہنایا۔ at once، اچانک، she woke، وہ جاگ گئی، and got up، اور اٹھ بیٹھی۔ اچانک وہ جاگ گئی اور اٹھ بیٹھی۔ she looked lovelier، وہ دکھائی دے رہی تھی، lovelier، بہت پیاری، than ever، پہلے سے، وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری دکھائی دے رہی تھی۔ soon، جلد ہی، the king came، بادشاہ آیا، and asked her، اور اس سے پوچھا، to return، واپسی کا، to the palace، محل میں، with him، اس کے ساتھ، and be his wife، اور اس کی بیوی بننے کا۔
جلد ہی بادشاہ وہاں پر آیا اور اس نے اس کو محل میں واپس جانے اور اس کی بیوی بننے کے لیے کہا. بٹ لیکن شی سیڈ، وہ بولی، آئی کین ناٹ بی یور وائف، میں تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، انٹل، جب تک نہیں، دا وکڈ کوئین، بدبخت ملکہ، از ڈیڈ، مر جاتی. بٹ شی سیڈ، لیکن وہ بولی، آئی کین ناٹ بی یور وائف انٹل دا وکڈ کوئین از ڈیڈ، کہ میں اس وقت تک تمہاری بیوی نہیں بن سکتی جب تک وہ بدبخت ملکہ مر نہیں جاتی. شی مائٹ مرڈر می، وہ مجھے قتل کر دے گی، اینڈ مائی ینگ سن، اور میرے چھوٹے بیٹے کو، ایز ہی ڈڈ، جیسا کہ اس نے کیا، ہر اون 7 سنز، اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ. وہ مجھے اور میرے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسا کہ اس نے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ کیا. آئی مسٹ واک، میں لازمی چلنا چاہوں گی، اوور ہر گریو، اس کی قبر پر، بیفور، اس سے پہلے، آئی کین میری یو، میں تم سے شادی کروں. میں تم سے شادی کرنے سے پہلے اس کی قبر پر چلنا چاہتی ہوں. یہ یعنی کہ وہ جو پرنس تھی، پرنسس زبرجن جو تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت تک آپ کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک آپ اپنی پہلی بیوی کو مار نہیں ڈالتے یا وہ مر نہیں جاتی، اور میں جب تک اس کی قبر پہ نہیں چل لیتی، یعنی اس کی قبر دیکھ نہیں لیتی، عام الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو اس وقت تک میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ اگر وہ زندہ رہی تو وہ کیا کرے گی کہ جس طریقے سے اس نے اپنے 7 بیٹوں کو مار دیا تھا، ویسے ہی وہ مجھے بھی قتل کر دے گی اور میرے بیٹے کو بھی قتل کر دے گی. لہٰذا جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو میں آپ کی بیوی بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی. یو مسٹ ڈگ اے ڈیپ ہول، یو مسٹ ڈگ، آپ کو لازمی کھودنا چاہیے. ڈگ، کھودنا، اے ڈیپ ہول، ایک گہرا گڑھا، ایٹ دا پیلس گیٹ، محل کے دروازے پر. وہ ملکہ بتا رہی ہے، پرنسس بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنے محل کے دروازے پر ایک گہرا گڑھا کھودنا چاہیے، اینڈ فل اٹ، اور اس کو بھر دیں، ود پوائزنس اسنیکس، زہریلے سانپوں کے ساتھ. آپ لازمی اپنے محل کے گیٹ کے پاس ایک گہرا گڑھا کھودیں اور اس کو زہریلے سانپوں سے بھر دیں. دین یو مسٹ تھرو ہر، پھر آپ اپنی بیوی کو وہاں پہ پھینک دیں اس کے اندر، اینڈ بری ہر الائیو، اور اس کو زندہ دفن کر دیں. پھر آپ اس کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیں اور اس کو زندہ دفن کر دیں. اف یو ڈو دس، اگر آپ ایسا کرو گے، آئی کین میری یو، پھر میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں. اب کیا ہوا جی؟ بادشاہ کے سامنے اس نے ایک شرط رکھ دی. اب بادشاہ کیا کرتا ہے؟ دا کنگ آرڈرڈ ہز سرونٹس، دا کنگ، بادشاہ نے آرڈرڈ، حکم دیا. آرڈر، حکم دینا، سیکنڈ فارم ہے آرڈرڈ، حکم دیا. ہز سرونٹس، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، ٹو ڈگ دا ہول، کہ وہ گڑھا کھودیں. بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ گڑھا کھودیں. دین، تب، ہی وینٹ ٹو دا کوئین، وہ ملکہ کے پاس گیا، اینڈ سیڈ، اور بولا، کم، آؤ، آئی ہیو سم تھنگ ونڈرفل ٹو شو یو، آئی ہیو سم تھنگ، میں کوئی چیز رکھتا ہوں، ونڈرفل، جو بہت حیران کرنے والی ہے، ٹو شو یو، تمہیں دکھانے کے لیے. آئی ہیو سم تھنگ ونڈرفل ٹو شو یو، میں تمہیں کوئی حیران کن چیز دکھانے کے لیے رکھتا ہوں، یا میرے پاس ایک حیران کن چیز ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دا کوئین واز افریڈ، جی ملکہ خود حاسد تھی نا، اس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا، اب وہ ڈری ہوئی تھی. دا کوئین واز افریڈ، ملکہ ڈری ہوئی تھی. بیکاز، کیونکہ، ہر نیکلس واز گان، اس کا ہار جا چکا تھا. ملکہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس کا ہار جا چکا تھا. نو، نہیں. شی سیڈ، وہ بولی. کیا کہتی ہے؟ دس از سم ٹرک، یہ کوئی ترکیب ہے، یہ کوئی چال ہے.
آئی ول ناٹ کم، میں نہیں آؤں گی. یعنی کہ اب ملکہ سمجھ گئی ہے کہ میرے پاس ہار پہلے جا چکا ہے، اب مجھے مارنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہے. وہ چونکہ خود اس نے اپنے بیٹوں کو مارا ہوا تھا، اب اس کو اپنے وہ انجام نظر آ رہا تھا، تو وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں آؤں گی، یہ مجھے پھنسانے کی کوئی ترکیب ہے، کوئی سازش ہے. سو دا سولجرز سیزڈ ہر، پھر کیا ہوا، بادشاہ کے جو نوکر تھے، غلام تھے، سپاہی تھے. سو دا سولجرز، چنانچہ سپاہیوں نے سیزڈ ہر، اس کو پکڑ لیا. اینڈ تھریو ہر، اور اس کو پھینک دیا. ان دا ہول، گڑھے میں. ود دا سنیکس، سانپوں کے ساتھ. چنانچہ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور اس کو غلاموں کے ساتھ، سانپوں کے ساتھ گڑھے میں پھینک دیا. دے بریڈ ہر، انہوں نے اس کو دفن کر دیا. الائیو، زندہ. یعنی کہ سانپوں کے اوپر پھینک کر اوپر سے اس کو مٹی ڈال دی اور اس کو اندر کیا کر دیا، دفن کر دیا. دین، تب دا لولی پرنسز ابرجن، پیاری شہزادی ابرجن، واگ، چلی. ود ہر سن، اپنے بیٹے کے ساتھ. اوور دا گریو، قبر پہ. تب خوبصورت پیاری شہزادی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی قبر پر چلی. شی گیو ہر ہینڈ ٹو دا کنگ، اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا. اینڈ دے ور میریڈ، اور انہوں نے شادی کر لی. اینڈ لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کا جو چیپٹر نمبر 7 تھا اس کی ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ایک بہت اچھی سٹوری آپ نے پڑھی ہے، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کی ووکیبلری بہتر ہوگی اور ایک سٹوری کو آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کے کوشچن آنسر کے ساتھ. تب تک اپنا، اپنے والدین کا، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اسکول میں، کلاس کے اندر. تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.